اس سے پتہ ہے کیا پتہ چلتا ہے؟ برتن جنہیں آپ جو ہے اپنا ذاتی حق سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں. خواتین کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا. عورتیں جب بیاہ کر آتی ہیں تو جہیز ملتا ہے. جہیز کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ عورت کی. جب عورت مرتی ہے تو کس کی وراثت ہوتا ہے؟ وراثت عورت کی ہوتی ہے. عورت وراثت چھوڑتی ہے نا. وراثت کا تعلق مورث کے ساتھ ہوتا ہے. وارث کون ہوگا یہ نہیں پوچھا میں نے آپ سے. میں نے پوچھا وراثت کس کی ہوگی؟ عورت کی. کیا وہ میاں کا مال ہے؟ تو پھر میاں رکھ کے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ ساس کا مال ہے. اچھا بیٹیوں کا مال ہے وہ کیوں اٹھا کے لے جاتی ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا گھروں میں. وہ جی دندے آتی ہیں اور ساری اچھی چیزیں ماں کی سمیٹ کے لے جاتی ہیں. ماں کی یاد آتی ہے جی ہمیں. اچھی چیزوں پر آتی ہے, بری چیزوں پہ نہیں آتی. اور خدمت کے وقت تو یاد نہیں آتی, تب تو بہوؤں کو کرنی پڑتی ہے, چاہے رو کے کریں چاہے ہنس کے کریں. یہ کون سی یاد ہے جو صرف اچھے ٹائم میں اور اچھی چیزوں سے آتی ہے؟ تو لہٰذا یہ سب جو ہے نا وراثت کے قوانین کی خلاف ورزی. جو کچھ عورت کو ملا وہ عورت کی ملکیت ہے. جب وہ مرے گی وہ سب کچھ وراثت ہو جائے گا. ہمارے یہاں وراثت صرف رکھی جاتی ہے پراپرٹی میں, وراثت ہر چیز میں ہے. تو لہٰذا پھر جب ماں مر گئی تو جو آپ کو جہیز میں سامان ملا ہوا ہے وہ بھی بطور وراثت تقسیم ہوگا. اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لو جی چمچے کانٹے ونڈی ہے وہ بھی بانٹنے پڑیں گے. ہاں یہ حق ہے آپ کو کہ ورثہ آپس میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ بجائے اس کے کہ بھئی 2 چمچے تیرے تو 2 چمچے میرے, تو چمچے تم لے لو, کانٹے میں لے لیتا ہوں, پیالیاں تم لے لو تو پلیٹیں میں لے لیتا ہوں. وہ پھر اپنی ذاتی مرضی. یا کوئی اپنی مرضی سے کوئی ویو کرتے وہ بھی اس کی ذاتی مرضی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک وارث باقیوں سے خرید لے کہ ان کے وہی بات ہے کہ ٹی سیٹ ہے تو تقسیم کر کے کیا ملے گا, میں لے لیتا ہوں, اس کے پیسے دے دیتا ہوں, سب آپس میں بانٹ لیتے ہیں. وہ پھر وہ شکلیں ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر کپڑے, جوتے, میک اپ کا سامان, زیورات اصلی ہوں یا نکلی ہوں, جی جوتیاں جوتے مکس ہی ہوتے ہیں. ہر چیز آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے جوتے کہا تھا. اور جو بھی بلانگنگز ہیں سب تقسیم ہوں گے, باپ کی بھی ماں کی بھی. ٹھیک ہے. اور ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کی چیزیں اٹھا کر اپنی مرضی سے صدقہ بھی نہیں فرمائیں گے آپ, کیونکہ صدقہ وہ اپنی زندگی میں کرتے. اب جو چیزیں وہ پیچھے چھوڑ کر مر گئے نا, ایک بیٹی آتی ہے وہ سب کچھ اٹھا کے بانٹ دیتی ہے, باقیوں سے پوچھتی بھی نہیں, کوئی حق نہیں ہے. اب وہ وراثت ہو چکا ہے. اگر صدقے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں سارے وارثوں کی رضامندی لیں. اور اگر کوئی وارث کہے نہیں میں نے اپنے حصے کی چیز صدقہ نہیں کرنی, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم اتنے کمینے, تم اتنے بھوکے. اس کا حق ہے, کیونکہ اب وہ مال ماں باپ کا نہیں رہا, اب وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے. تو وراثت کے حوالے سے ہر چیز تقسیم ہوگی, چاہے وہ کتنی ہی حقیر قیمت کی ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ عہد صحابہ میں جب کہیں فوتگی ہو جاتی تھی نا, تو صحابہ اس گھر میں جا کر کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. کیوں کہتے تھے کہ یہ ورثاء کا مال ہے, یہ ابھی تقسیم ہونا ہے. تو اب پتہ نہیں یہ جو کیا کھانا ہمیں کھلایا جائے گا اس میں وارثوں کی اجازت بھی شامل ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہتے تھے, یعنی کہ ایک جو ہے عبداللہ بن عباس ایک گھر میں گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ایک وارث نے کہا کہ میری اجازت ہے. تو انہوں نے کہا کیا یتیم بچے نہیں ہیں جو صاحب مجھے ان کے بچے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بچے تو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی اجازت, انہوں نے کہا ہم نے ان سے پوچھا ہے. تو انہوں نے کہا نابالغ بچے کی اجازت کنسیڈر نہیں ہوتی, تو میں نہیں کھاؤں گا. یہ جو کہا گیا نا 3 دن کھانا بھیجو, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مال ورثاء کا ہے, اس میں سے کھانے پکا کر آنے والوں کو مت کھلاؤ. اوپر والے رشتہ دار حق ہمسائے کھانا پہنچائیں تاکہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یا گھر کے افراد ہیں وہ کھانا کھا لیں. اور 3 دن کا سوگ ختم, اس کے بعد بیٹھ کر وراثت تقسیم کرو, سب کا حق دے دو تاکہ اس مال کو استعمال کر سکو. مرتے ہی مرنے والے کی ہر چیز وراثت بن جاتی. جی تو اگر کوئی لڑائی کے خوف سے چھوڑے جس سے لڑنے کے خوف سے چھوڑا نا, سارا گناہ اس کے سر پر ہے. سیدھی سی بات ہے. جس کے خوف سے چپ کر گئے نا کہ اگر میں بات کروں گا یا کروں گی تو یہ بھائی قطع تعلقی کر لے گا یا یہ بہن قطع تعلقی کر لے گی, تو سارا گناہ برڈن اس کے سر پر. ٹھیک ہے. اس وجہ سے
یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے نا کہ خاندان کا بڑا ہے یا روب دار ہے اور سارے اس سے گھبراتے ہیں، تو ایسے موقع پر اسے خود پہل کر کے کہنا چاہیے کہ بھئی آؤ بیٹھو اور اپنا اپنا حصہ لے لو. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ بندہ کہتا ہے اس بیٹے نے زیادہ خدمت کی ہے، سنبھالا ہے والدین کو، تو خوشی سے، یعنی کہ کسی برڈن میں نہیں، خوشی سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بانٹنا، یہ سارا آپ کا. دیکھیں وہ ورثاء کی مرضی ہے، ہر وارث کا ذاتی حق ہے. ماں ایک بچے کے پاس رہی، ماں کی خدمت کی، اس کی وجہ سے حق وراثت پر کوئی فرق نہیں آتا. اپنی خوشی سے کہیں. میں عرض کر رہی ہوں کہ حق وراثت پر کوئی فرق نہیں آتا. اگر انہوں نے اپنے لیے خدمت کی تو اپنے لیے جنت کمائی. اب اس کے بعد وارث جو ہیں باقی کے، یعنی بہن بھائی ہیں اور جو بھی ہے، وہ اگر اپنی مرضی سے حق ویو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو آپ مجبور نہیں کر سکتے. جیسے فرض کریں 3 بہنیں ہیں، ایک بہن نے معاف کر دیا یا 2 نے معاف کر دیا، ایک نہیں کر رہی، تو اب بہنیں پیچھے پڑ جائیں، 80 بھی تے کیتا ہے، آپ کو اس کا حق نہیں. آپ معاف کر رہے ہیں، آپ کا مسئلہ ہے، جس کا حق ہے وہ لینے کا حق رکھتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ گھر میں سوکھے ہوں، دوسرے کو ضرورت ہو، اور نہ بھی ضرورت ہو، نہ بھی ہو ضرورت، حق ہے نا، چاہے تو ویو کرے چاہے تو لے. تو لہٰذا یہ ہونا اصل جاننے کی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے حق معاف کیا جاتا ہے. جیسے کل میں نے مہر کے متعلق عرض کیا نا، خوشی سے، اسی طرح یہ حق بھی خوشی سے معاف ہوگا. اگر کسی نے اپنی رضامندی سے خوشی سے معاف کر دیا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اور اگر کسی نے رضامندی اور خوشی سے معاف کیا اور کوئی نہیں کر رہی، ان کے کوئی کہتا ہے 3 بہنیں ہیں یا 4-5 آپس میں ورثاء ہیں، تو 1-2 معاف کرتے ہیں، 1-2 نہیں کرتے، تو جس نے معاف کر دیا اس کی بات ختم ہوگی، جس نے نہیں کیا اس کو حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہر خاندان کے لوگ آپس میں فیصلہ کر سکتے، یہ ان کی ذاتی ثوابدید پر ہے. مگر بنیادی اصول ہے تقسیم، اور تقسیم پر اگر کوئی اصرار کرے، یعنی جیسے ایک بہن نے معاف کر دیا، دوسری کہتی ہے نہیں مجھے حصہ چاہیے، تو جو مانگ رہا ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس سے منہ نہیں بنایا جا سکتا. بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ اپنا حق ڈیمانڈ کر رہی ہے. جی. ماں جب زندہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جو کچھ میں نے زیور پہنا ہوا ہے یہ میری اس بیٹی کو دے دیں، ایسے کر دیں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر ماں نے ایسے کہا میں یہ چیز جو میری بیٹی. دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات، سب سے احسن چیز تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دے کر جائیں. دوسرا، اگر انہوں نے کہا سیریس وصیت کی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں پتہ بات کیا ہے، وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. وارث کو ایڈیشنل چیز نہیں دی جا سکتی. اگر ماں وہ چیز بیٹی کو دینا چاہتی ہے اپنی زندگی میں عطا فرما کر جائیں. جب مر گئے تو وراثت ہو گئی. وراثت میں وصیت ہو سکتی ہے 1/3 کی، مگر وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. تو بیٹی تو وارث ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے اضافی چیز نہیں مل سکتی، اضافی چیز کسی کو نہیں مل سکتی. یہ جو ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وصیت میں اگر کوئی حق تلفی کر رہا ہو تو درست کر دو. وہ حق تلفیاں یہی ہیں. وارث کے حق میں وصیت کر گئے تو وارث کو وہ چیز نہیں ملے گی، وارث کو حق ہی ملے گا اپنا بس، کیونکہ آلریڈی اتنا کچھ مل رہا ہے، آلریڈی بہت کچھ مل رہا ہے نا، ویسے تو نہیں مل سکتا. جیسے مرنے والی کہتی کہ میری بہن کو یہ دے دینا. بہن وارث نہیں ہے، بہن کو مل جائے گا. میں نے کہا وارث ہوتی ہے اولاد اور ماں باپ، ٹھیک ہے. ماں باپ اور اولاد نہ ہو تب دوسرے لوگ وارث بنتے ہیں، تو بہن وارث نہیں ہے، ٹھیک. لہٰذا بہن کو مل سکتی ہے چیز اگر وہ کہہ جائے اپنی زندگی. وصیت کا پہلا اصول ہمیشہ یاد رکھیں، وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، وصیت اجنبی کے لیے ہو سکتی ہے. بیٹے اگر کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اللہ نے کہا اگر مرنے والے نے جو وصیت کی ہے وہ حق تلفی یا گناہ کی ہے تو اس کو خاندان والے بیٹھ کر درست کر لیں. تو گناہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام کی وصیت کر جانا جو جائز نہ ہو، اور حق تلفی میں یہی کچھ شامل ہے کہ کسی وارث کے حق میں وصیت کر گئے، میرا اے حال تھے میری تینوں دینا. اگر آپ کو اتنی بیٹی محبوب اپنی زندگی میں دے دو، کیونکہ وہ گفٹ ہو جائے گا نا. اپنی زندگی میں اپنی چیز اٹھا کر کنویں میں پھینک دوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ پوچھے گا. تو میں اپنی اگر کسی بچی کو کوئی چیز دینا چاہتی ہوں تو مجھے انتظار کیوں ہے کہ میں مروں گی تو دوں گی؟ دے دو، پھر گفٹ ہو جائے گا. اگر اپنے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے اگر وصیت کر دی جائے تو بالکل
اڈاپٹڈ بچے وارث نہیں ہیں، لہٰذا ان کے حق میں جو وصیت کی جائے گی وہ چلے گی. 1/3 کی وصیت رکھی ہی اس لیے گئی ہے. اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے. یہ اسی لیے حق رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کر رکھا ہے، اگر کوئی بچہ مر گیا ہے اللہ نہ کرے، تو اس کے جو بچے ہیں، پوتیاں پوتے، نواسے نواسی، آپ کو پتا ہے وہ وارث نہیں ہوتے، تو ان کو دیا جا سکے. یا اور کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، تو ایسے رشتہ دار جو براہ راست وارث نہیں ہیں وہ اجنبی کہلاتے ہیں، اسٹرینجرز کہلاتے ہیں. وہ ویسے اجنبی نہیں ہوتے کہ کبھی دیکھا نہیں ہوا. اجنبی بمانے جو وارث نہیں ہے، غیر وارث. تو جو وارث نہیں ہے اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. تو یہ حق اسی لیے رکھا گیا. بالکل جو اڈاپٹڈ بچے ہیں ان کے لیے وصیت کریں، ضرور کریں، ٹھیک ہے. جو وصیت ان کے لیے کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے، لیکن وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اگر کی ہے تو اس کو درست کریں. ٹیچر وہ بھی اگر اس کو اڈاپٹڈ بچہ ہے کوئی، اس کو کر رہے ہیں وصیت، تو وہ بھی صرف 1/3 کی ہوگی کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ 1/3 کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں. 1/3 کے اندر 1/3 کے اندر اندر، ضروری نہیں پورے 1/3 کی کریں، ٹھیک ہے. جتنی آپ کرنا چاہیں. 1/3 میکسیمم ہے. صحیح. احسن ہے 1/3 سے کم کرنا. 1/3 تک میکسیمم ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. باقی جو ہے نا 2/3 وہ تو ویسی وراثت ہے. وراثت کے اصولوں میں 2/3 کور ہو جاتا ہے جائیداد کا، بچتا ہی 1/3 ہے. زندگی میں دے دیا جائے ڈاکٹر. جی یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں دے دے. جیسے میری ناند ہے، میں نے 2 شادیاں کی تھی، تو دوسری بیوی ہے نا، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ فوت ہو گیا. اب اس کی جو وہ جاب کرتی تھی اس کے پاس ہے، ابھی بھی اس کو پینشن آتی ہے. تو میری ناند کہتی ہے کہ میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو وہ اس کو دے، اپنی پینشن میں سے اس کو دے. میں نے کہا وہ اس کی چیز ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، جو دینا چاہے تو دے، نہیں تو نہیں. لیکن اب وہ اس میں نہیں ہے نا حصہ بنتا بچوں، اس کی جو اس کے پاس ہے چیز. ہاں جی، نہیں اس میں نہیں بنتا، نہیں بنتا. جو جس وقت وراثت تقسیم ہوئی 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کو ان کا حصہ مل گیا نا، جو کہ بھی آپ پڑھیں گے کہ بیویوں کا حصہ جو ہوتا ہے وہ جب مل گیا تو جس بیوی کا جو حصہ ہے وہ پھر اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی ملکیت ہے. اس ملکیت میں سے اگر وہ احسان کر کے اپنے بچوں کو کچھ دیتی ہے تو دے، اور دوسرے کے بچوں کو کچھ دیتی ہے تو دے، نہ دے تو نہ دے. جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کی ملکیت ہے. ان کا کچھ نہیں بنے گا، ان کا بچوں نہیں، ان کا کچھ نہیں، ان کا نہیں بنے گا. یہی کہتی نہیں وہ دے، وہ اس کے پاس کیا ہے، وہ اس کا اولاد نہیں ہے. میں نے کہا وہ اس کے جائے گا، ادھر بھانجوں کو بھتیجوں کو جو بھی ہے وہ ان کو جائے گا، ادھر نہیں آپ کو دے سکتی، آپ کو نہیں اس کو چاہیے. میں نے کہا وہ اس کو چاہیے، اگر وہ زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو دے دے، لیکن وہ آپ اس کی نہیں ہے، ملکیت نہیں، آپ نہیں لے سکتے. زندگی میں بھی دیکھیں، ایک تو آپ گفٹ کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن گفٹ بھی حسن نیت سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں اپنے بھائی سے بہت نفرت کرتی ہوں تو میرے مرنے کے بعد جائیداد بھائی کو چلی جانی ہے تو میں نے بھائی کو نہیں دینی، اس لیے میں اپنی بہن کے بچوں کو دے کے جا رہی ہوں. یہ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، پھر گناہ ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ جن کی وراثت ہے ان کو پہنچنی ہی چاہیے. اور اگر وہ وصیت کرتی ہیں، فرض کریں کہ ان کو محبت ہے اپنے شوہر کے بچوں کے ساتھ اور وہ ان کو وصیت کرتی ہے تو 1/3 کی ہی کر سکتی ہیں، تاکہ اصل مال پھر ان کو پہنچے جن تک پہنچنا چاہیے. تو یہ تو اللہ کی دین ہے. مال اللہ نے دیا، اولاد نہیں دی، آزمائش میں ڈالا، تو یہ تو اللہ کی دین ہے. کسی کو اللہ نے اولاد دی، کسی کو مال دیا. باقی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، لیکن وہ مال ان کی ملکیت ہے، جو ان کو وراثت میں حصہ ملا وہ ان کی ملکیت ہے، وہ اس کا جو چاہے کرے. تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کو، میں کہا وہ اس کو کیسے دے گی؟ وہ اس نے ظاہر ہے اپنے آئیڈینٹی میں لکھا میری اولاد کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کو جا سکتی ہے؟ حکومت بھی نہیں دے گی، نہیں دے گی. میں نے کہا آپ کے بچی کو نہیں جا سکتی. میں نے کہا پھر دوسری یہ طلاق ہوئی ہے، اگر وہ کنواری ہو نا تو پھر اس کی ماں باپ کی پینشن جو ہے وہ ملتی ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پھر ملتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی تو بیٹی ہی نہیں ہے نا، اس وجہ سے ان کو نہیں آ سکتی. جی تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا اصول جو اس آیت سے، اس ارشاد سے اللہ کے ڈرائیو آؤٹ ہوا وہ کیا ہے؟ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. دوسری بات، مال کم ہو یا زیادہ تقسیم ہو. تیسری بات، ہر طرح کا مال تقسیم ہوگا. چوتھی بات، وراثت تقسیم ہونے کے لیے میراث کا موجود ہونا ضروری ہے، مال ہوگا تو ہی تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں پانچویں بات یہ کہ اللہ رب کریم نے کہا والدین اور قریبی اعزا.
تو والدین اور قریبی اعزاء کی موجودگی میں دور والوں کو کچھ نہیں ملے گا. عزیز، والدین اور قریبی عزیزوں کی موجودگی میں دوسروں کو کچھ نہیں ملے گا. میں آپ لوگوں سے بار بار درخواست کر چکی ہوں کہ اپنے فون سائلنٹ پہ لگا لیں. میرے اوپر آپ کا ذاتی طور پر احسان عظیم ہوگا سب کا. اب مجھے وہ بات بھول گئی ہے جو میں کر رہی تھی. والدین اور قریبی عزیزوں کی موجودگی میں رشتہ داروں کا والدین اور قریبی اعزاء کی موجودگی میں دوسروں کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ براہ راست وارث والدین اور قریبی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں قریبی؟ بچے، میاں بیوی، اماں ابا اور بچے. یہ فیملی ہے نا. فیملی اگر کہتے ہیں میری فیملی، تو فیملی میں کون ہوتا ہے؟ ماں باپ، میاں بیوی اور بچے. تو یہ جو فیملی ہے نا، یہ براہ راست ایک دوسرے کے وارث ہے. والدین اولاد کے وارث ہیں، اولاد والدین کی وارث ہے، میاں بیوی کا وارث ہے، بیوی میاں کی وارث ہے. یہ براہ راست وارث ہے. اگر یہ ورثہ نہیں ہوں گے تو پھر دور والوں کو ملے گا، ڈسٹنٹ کنڈرز کو ملے گا، بھائیوں کو، بہنوں کو، پھر خالہ ماموں، وہ پھر آگے چلتا چلا جاتا. لیکن یہ قریبی جب رشتہ دار موجود ہیں تو کسی کو نہیں ملے گا. تو پہلے وارث کون ہے؟ یا اصل وارث کون ہے؟ قریبی. قریبی کون ہے؟ ماں باپ، میاں بیوی اور بچے. یہ جو ایک فیملی ہے نا، یہ ایک دوسرے کی براہ راست وارث ہے. اور ماں باپ میں یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ساس سسر کے حقوق ہے، کیونکہ لڑکے کے ماں باپ بھی وارث ہیں اور لڑکی کے ماں باپ بھی وارث ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب وراثت کا حق ہے تو خدمت کا حق کیوں نہیں ہے؟ وہ تو چھوٹا حق ہے نا. ہمارے معاشرے میں مردوں کے ماں باپ کا حق ہے، عورتوں کے ماں باپ کا ظلم ہے، کیونکہ داماد کے بھی وہی فرائض ہیں اپنے ساس سسر کی طرف جو بہو کے ہیں. اب یہ جاہلانہ سوچ ہے کہ داماد جو ہے وہ سسرال میں نہیں جاتے، ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور بھائی جو ہے وہ بہنوں کے گھر نہیں جاتے. تو یہ آپ کی ہندوانہ پرمپرا ہے، اس کو توڑ دیں. میم جنرلی جو ہے نا بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے، بچوں پہ اتنا ایمفسائز نہیں کیا جاتا کہ کوئی نہیں انہوں نے تو باہر نکلنا ہے، اور یہ کہ کوئی نہیں یہ تو اپنی ہی چیز ہے. جبکہ بیٹوں کی تربیت پہ بھی اتنا ہی اسٹریس ہونا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی یونٹ تو انہیں سے ہی بننا ہے. بلکہ وہ یونٹ کے امیر ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں نا. میں تو پہلے ہی آپ سے عرض کرتی ہوں کہ ہمارے گھروں کے مسائل کا سبب یہ ہے کہ ہمارے مردوں کی تربیت نہیں کی گئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو اچھے شوہر ملے تو ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ گھروں کے اندر سوچ یہ ہے کہ بہن کو دبا کے رکھو، پیر کی جوتی بنا کے رکھو، اس کو دو لگاؤ، یہ آگے سے بول رہی ہے، اور بیٹے کو کبھی نہیں روکا جاتا. تو یہ تو ہمارے سسٹم کی بالکل آپ نے درست کہا خرابی ہے. تو اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قریبیوں کی موجودگی میں، والدین اور قریبیوں کی موجودگی میں دوسروں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، دوسرے رشتہ داروں کو. یہ بات ڈائریکٹ نہیں کی گئی، انڈائریکٹ کی گئی، کیونکہ اللہ نے کہا حصہ ملے گا قریبیوں کو اور والدین کو، اور والدین اور قریبیوں کے مال میں سے عورت اور مرد کو. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ مستقل رشتے ہیں، دونوں طرف کے ماں باپ، مرد کے ماں باپ اور عورت کے ماں باپ، دونوں کا حصہ. ٹھیک ہے؟ وَإِذَا جب حضرہ حاضر ہوں، حاضری سے ہے روز اسکولوں میں جو لگائی جاتی ہے، القسمت تقسیم کے وقت، اول القربت رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، فارزقوہم رزق دو ان کو منہ اس میں سے، وقولوا کہو لہم ان سے قولا معروفا اچھی بات، بھلی بات. جب مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم، مسکین لوگ موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دو اس میں سے، اور ان سے اچھی بات کہو. وراثت میں حق نہیں ہے ان کا. کوئی خالہ موجود ہے، کوئی نانی موجود ہے، کوئی بھانجی بتیجی موجود ہے، یا کوئی ایسے بچے گھر میں رہتے ہیں جو یتیم ہیں، یا گھر میں نہیں رہتے خاندان والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا ایسے موقع پر کاموں کے لیے روک لیا جاتا ہے. یتیم بچوں کو روکتے ہیں نا، ان کو روکا ہوا. کوئی بیوہ خاتون ہے، کوئی اور ایسا رشتہ دار جو مالی لحاظ سے کم حیثیت ہے،
وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. مالی لحاظ سے کم حیثیت رشتہ دار موجود ہے, اور آپ کو یہ پتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہو یا شادی ہو تو جو رشتہ دار مالی لحاظ سے کم حیثیت ہو نا, ان کو روک لیا جاتا ہے کام کے لیے, ہوتا ہے نا یہ. تو ایسے رشتہ دار موجود ہو اور تم مال تقسیم کرنے لگو تو ان کا بھی خیال کرو. صوبیا بیٹے آہستہ آہستہ, میرا پیارا بچہ آہستہ آہستہ ذرا, یہ آپ کا سارا جو ہے نا شور ادھر ہی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جی آپ نے کیا پوچھا؟ جی یہ اگلی آیت ہو گئی, بے شک اس کو چھٹا پوائنٹ بنا لیں. میں آیت کے حساب سے پوائنٹس بنایا کرتی ہوں, لہٰذا اس آیت کا تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. اگر آپ ویسے وراثت کے پوائنٹس بنا رہے ہیں تو بالکل چھٹا پوائنٹ ہو گیا. ایسے تقسیم کے اوقات میں جو کوئی موجود ہو اس کو کچھ نہ کچھ دو, ٹھیک ہے. یعنی آپ فرض کریں آپ کی خالہ ہیں, آپ نے ان کو روک لیا یا وہ خود ہی رک گئی کہ چلو میں تمہارے پاس کچھ دن رہ جاتی ہوں, اور والدہ فوت ہوئی ہیں, ان کا مال تقسیم کر رہے ہیں, تو بہن کو بہن سے پیار ہوتا ہے نا, تو سب ورثہ کی اجازت سے آپ ان کو کوئی چیز ماں کی گفٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ چلیں آپ خالہ ہیں تو یہ امی کی چیز ہے, آپ پہنیں گی تو ہمیں خوشی ہوگی, یا آپ استعمال کریں گی تو ہمیں خوشی ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو مساکین وغیرہ ہیں یا یتیم بچے ہیں, تو آپ کو اللہ مال دے رہا اتنا, تو اس مال میں سے ان کو کچھ دو. تو اس میں ورثہ کی رضامندی ہونی چاہیے, نارمل رضامندی, کہ جیسے سارے ہی بیٹھے ہو گے نا جب تقسیم ہو رہی ہے, تو آپ کے بھئی یہ میں دے دوں, تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تو یہ رضامندی ہے, بس انف, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں سکھایا کیا جا رہا ہے, وسعت قلبی. تمہیں مال مل رہا ہے, تمہارا دل اتنا بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ تم چند مساکین کے ساتھ کچھ شیئر نہ کر سکو, کسی یتیم کے ساتھ کچھ شیئر نہ کر سکو. تو اپنے ان رشتہ داروں کو جو محروم ہے ان کو بھی دو, حالانکہ ان کا حق نہیں ہے. تو ابھی تک آپ چھوٹے تھے, بچے تھے, اب ماں یا باپ کے مرنے سے مال ملا, آپ بڑے ہو گئے, تو پہلا سبق کیا دیا جا رہا ہے, احسان کا پہلا سبق ہے. جیسے ہی مال ملا, جیسے ہی رتبہ بڑھا, تم وارث کی بجائے مورث بن گئے, تمہیں مال مل گیا, صاحب مال ہو گئے, تو پہلا کام کیا کرو, احسان کرو, ان کو دو جن کا حق نہیں بنتا, ان کا کوئی حق نہیں ہے تمہارے مال میں. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے مال تقسیم ہو گیا, مجھے میرا حصہ مل گیا, آپ کو آپ کا مل گیا, تو میں اپنے مال میں سے کچھ شیئر کر لوں. فرض کریں 10 جوڑے ملے ماں کے, تو اگر میں 10 میں سے ایک کسی ضرورت مند کو دے دوں تو کیا فرق پڑتا ہے نا. تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مال مل گیا ہے تو احسان کرو, حق نہیں دو, احسان کرو, ٹھیک ہے. تو مال کے ساتھ ہی تلقین بھی آ گئی, احسان کرو. اور آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, اب دوسری بات آ گئی, وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ان سے اچھی بات کہو, اچھی بات کہو. مال دے کے یہ مت کہو کہ تسی آئے ہو اینا کام کیتا ہے لو لے لو, دینے کا بھی تو انداز ہوتا ہے. اچھی بات کہو, ان کے ساتھ گفتگو عمدہ کرو. معروف کیا ہوتا ہے, پہچانی ہوئی بات. پہچانی ہوئی بات کیا ہوتی ہے, اچھی بات جو سن کے کانوں کو بھلی لگے. عزت سے پیش آؤ, محبت سے پیش آؤ, اور اکرام کرو ان کا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. جی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں کہ حسنہ بات کیا ہوگی اور معروف کیا ہوگی, دونوں سیم؟ حسن کی نہیں, دونوں سیم نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. حسن میں تو ہمیں تلقین یہ کی گئی کہ ہر انسان کے ساتھ احسن ترین, خوبصورت ترین بات کرو, ٹھیک ہے. اور معروف میں کہا, معروف کا لفظی مطلب ہوتا ہے پہچانی ہوئی بات. تو روح دونوں حکموں کی ایک ہی ہے, روح دونوں حکموں کی ایک ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرو اچھی بات کرو. مگر یہاں خاص طور پر کیا کہا گیا کہ جب تم ان پر مال خرچ کر رہے ہو تو مال خرچ کرنے کے بعد اپنی زبان سے ان کو ایذا مت دو, بلکہ ان سے جو بھی بات کہو وہ دستور کے مطابق ہونی چاہیے. دستور کیا ہے, بڑے سے فرض کریں آپ کی خالہ ہیں, آپ اپنی خالہ محتاج ہے, بیوہ ہیں, ان کو مال دیا, تو اب کیا آپ ان پر ویسے روب جھاڑ سکتے ہیں جیسے آپ اپنے ملازم پہ جھاڑ لیتے ہیں؟ یہ تو دستور کے خلاف ہے. دستور تو یہ ہے کہ خالہ خالہ ہی رہیں گی, وہ ہمارے ادب کی جگہ ہے,
ماں کے بعد ماں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا. ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنی ماں کی خدمت کرو. وہ کہنے لگے میری ماں مر چکی ہیں. تو آپ نے کہا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے کہا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو. تو کیا کیا آپ نے؟ ماں کی ریپلیسمنٹ قرار دیا خالہ کو. تو لہٰذا دستور کے مطابق ان سے سلوک کرو. مال دینے کے بعد بد لحاظی, بد مروتی اور بدتمیزی مت کرو. اسی طرح نہیں, جتانا اور چیز ہے, جتانا اور چیز ہے. بعض اوقات مال دے کر نا تحمل نہیں آتا, اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے ان پر مال خرچ کیا, اب تو ان کو ہمارے سامنے جھک کر رہنا چاہیے. اور جب وہ جھکتے نہیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ روڈ ہو جاتے ہیں. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں ہمارے بڑے ہیں یا ہمارے چھوٹے. ٹھیک ہے, اسی طرح ضروری نہیں بڑا ہو, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کوئی یتیم بھتیجا یا کزن ہے, اب چونکہ وہ یتیم ہے, بے سہارا ہے, تو ہمارا اس کے ساتھ دستور کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شفقت, نرمی, تانا نہ دینا. اب اگر ہم نے اس کو کوئی مال دے دیا تو ہم یہ چاہیں کہ اب میں جس وقت بلاؤں یہ چراغ کی جن کی طرح آ جائے اور میرا کام کرے, اور یہ مت کہے کہ جی میں نے سبق پڑھنا ہے یا میں نے اسکول جانا ہے, میرا خادم بن جائے. اور وہ ایسا نہ کرے تو ہم اس کو وقت بے وقت برا بھلا کہیں اور اس کے ساتھ برا رویہ رکھیں. یہ دستور کے خلاف ہے. مال دے کر دوسرے کو زر خرید مت سمجھ لو. عزت نفس کو بھی مجروح نہ کیا جائے اور رشتوں کے تقاضوں کو نہ بھولا جائے. کیونکہ جو لوگ تقسیم کے وقت موجود ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لنک کے لوگ ہوں گے نا, محلے دار نہیں آ کے بیٹھیں گے. لیکن ٹیچر لوگ کرتے تو ایسے ہی ہیں, اور بہت قریبی رشتے دار ایسے ہی کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر جب مال دے کر ایسے کیا تو پھر اللہ کا حکم بھول گئے نا, وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. تو جتلاتے ہیں کہ اتنا کیا پھر بھی بس یہ کس سے بانڈ کا ٹکر نہیں. پنجابی میں پتہ ہے کیا بات ہے, خاص طور پر یہاں عرف سے مراد ہے جو رشتے کا تقاضا ہے اسے نبھاؤ. کیونکہ جن کو ہم مال دیں گے اس وقت تقسیم کے وقت, وہ کہیں نہ کہیں رشتے دار ہوں گے, یا ہمارے بڑے ہوں گے یا ہمارے چھوٹے ہوں گے یا ہمارے برابر کے ہوں گے. مال دے دینے سے قرابت داری کا حق ختم نہیں ہوا. وہ بڑا ہے تو اس کا احترام, وہ چھوٹا ہے تو اس پر شفقت, وہ برابر کا ہے تو اس سے محبت, یہ نبھانا ہی پڑے گا. تو مال دے کر یہ مت سمجھو کہ آج ہم نے مال دے دیا تو ہم تا قیامت رشتے کے تقاضے نبھانے کے فرض سے عہدہ برا ہو گئے. نہیں, وہ وہیں پر ہے. لہٰذا مال دینے کے بعد بھی جب ان سے بات کرو, ان سے ملو, عرف کے مطابق ملو. بڑے ہیں تو احترام سے, چھوٹے ہیں تو محبت سے, برابر والے ہیں تو بھی محبت سے, بلکہ چھوٹوں پر تو شفقت سے. ٹھیک ہے, تو رشتوں میں فرق نہ لے آئے یہ مال کہ میں تمہیں ماہانہ خرچ دیتا ہوں تو معاذ اللہ تم تو میرے ملازم, میرے پیر کی جوتی ہو, اب میں تمہیں 10 جوتے بھی مار لوں تو میرا حق ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک, تو لہٰذا مال خرچ کرنے کے بعد بھی عرف مت بھولو. عرف کیا ہے؟ رشتوں کے تقاضے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. قولوا للناس حسنا میں سب لوگوں سے جب بات کرو حسین بات کرو. اور یہاں جب کہا گیا وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, روح ایک ہے مگر اصل میں حالات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ جب رشتہ داروں پر مال خرچ کرو, احسان کے ساتھ خرچ کیا ہے تم نے, ان کا حق نہیں تھا, تو اپنے رشتوں کے تقاضے مت بھولو. تمہارا مال خرچ کرنا تمہیں رشتے میں ان سے بڑا نہیں بناتا, اور نہ ہی تمہیں ان کے حقوق سے عہدہ برا کر دیتا ہے. وہ وہیں پہ رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے کوئی چیز دی اور بعد میں آپ کو جتایا یا کسی طرح ذلیل کرنے کی کوشش کی, تو کوئی بات نہیں. کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. انسانوں کے کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا کیا تب فکر کی بات ہے, تب اس معاملے کو سیٹل کرنا پڑے گا. اس بندے سے بھی معذرت کرنی پڑے گی, اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. تب سوچیں کہ کیا کریں. جو ایسا کرتا ہے وہ اصل میں انتہائی بے وقوف آدمی ہے, کیونکہ مال بھی لگایا اور اس کو ضائع کر دیا, اور اللہ کے ہاں مجرم بھی بن گئے. ہمارے سامنے رول ماڈل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے مستے بن اثاثہ کا, آپ کو پتا ہے, ماہانہ خرچ باندھ رکھا تھا. تو مستے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگے الزام میں حصہ لیا.
تو بعد میں خالی ابو بکر صدیق نے اتنا کہا جب آیات برات اتری، صرف اتنا کہا کہ مستے اللہ کی قسم میں تمہیں مال نہیں دوں گا، تو اللہ نے حکم اتار دیا کہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر مت کہا کرو مومنوں اور مہاجروں سے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے درگزر کرو، معاف کر دو، کیا تم پسند نہیں کرتے میں تمہیں معاف کر دوں؟ تو آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے پیسوں پر ہی گزر بسر تھی حضرت مستے کی، ان کا جو رشتہ داری کا حق ہے وہ وہیں پر رکھا گیا، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا گیا۔ اور وہ حق اتنا شدید ہے کہ اگلے نے اتنی بڑی زیادتی کی کہ اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی نا، کسی کی عزت پر لفظ اچھالنے سے بڑا تو قتل بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ بھی معاف کر دو، یہ بھی معاف کر دو۔ تو ہمارے تو معاملے ہی بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو جو ایسا کرتا ہے نا وہ بے وقوف ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں گناہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو قول معروف کہنا بھی ضروری ہے، مال دے کر بد زبانی کرنا اپنے نیک اعمال کو آگ لگانا ہے۔ نام حضرت مستہ سطح لکھتے ہیں نا اردو میں، سطح زمین، تو سطح لکھ کر اس کے ساتھ میم ملا لیں، مستہ بن جائے گا۔